کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں، یا یہ سمجھیے کہ یہ ایک ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان لایا ہوا صحابی تھا جس کے بارے میں ہمارے اکابر صحابہ رشک کرتے، بولتے یار کیا عبادت گزار ہے یہ، اس کی نمازیں دیکھ کر کہتے کاش ہم اس جیسے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ جب وہ مدینہ طیبہ میں تقاریر کرنے ٹھہرتا، درس دینے ٹھہرتا، تو صحابہ بڑے غور سے اس کے درس کو سنتے، کیونکہ اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مدینے میں اس زمانے میں اس محفل میں کوئی درس دینے والا نہیں ہوتا۔ بڑی زبردست تقاریر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی محبت میں کرتا۔ جنگ احد کا معاملہ جب پیش آیا تو یہ وہی شخص جس کے بارے میں صحابہ رشک کر رہے ہیں، جس کے بارے میں صحابہ دلائل دے رہے ہیں اس کے ایمان کی، اس کے عمل صالح کی، اس کے نمازوں کی، اس کے عبادتوں کی، یہی وہ شخص ہے جو اس جنگ میں جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اس جنگ سے اپنے ساتھ 300 سے زیادہ منافقین کی ایک ٹولی کو لے کر بھاگ گیا۔ بولا کہ نہیں، میں اس جنگ سے راضی نہیں ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ کیوں کر رہے ہیں، میں ان سے بالکل راضی نہیں ہوں، اور وہ لے کر چلا گیا۔ این جنگ کے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ جب یہ چلا گیا تو آخری میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، کہا کہ یہ منافق ہے اللہ کے نبی، یہ جس کے بارے میں صحابہ رشک کرتے ہیں، جس کی عبادتوں کو دیکھ کر صحابہ دلائل دیتے ہیں اس کے ایمان کی اور اس کے عمل صالح کی، یہ منافق ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک لقب دیا، کہا ھذا رئیس المنافق، یہ منافق نہیں ہے، صرف منافقوں کا امیر ہے، سردار ہے، ابو المنافق کہا منافقوں کا باپ ہے یہ شخص۔ کون تھا وہ؟ عبداللہ ابن ابی، ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ سب ایک بات تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین تھے کہ نہیں تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ذات مبارک جو اللہ کے بعد سب سے پیاری ذات مبارک ہے، ایسے پیارے نبی، ایسے پیارے رسول جو پہلی مرتبہ ساری انسانیت کے رسول بنا کر بھیجے گئے، جس پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی جا رہی ہے، ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اگر کوئی منافق ہو سکتا ہے تو 1434 سال کے بعد آپ اور میں کیسے یقین میں آ گئے کہ آپ یا میں منافق نہیں ہے؟ وقت کے رسول موجود ہیں، رسول پر قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہے، اس صحبت میں رہ کر بھی کمبخت منافق تھے۔ تو اللہ کی قسم آپ اور میں کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ منافق اسلام میں ہے یا اسلام سے باہر؟ لیکن جب تک منافق کو وحی سے نہیں بتایا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ نے وحی نہیں بھیجی یہ اعلان کرنے، یہ اطلاع کرنے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے صحابہ کے بیچ میں صحابی بن کر ہے، یہ اصل صحابی نہیں بلکہ منافق ہے، تب تک یہ وحی نہیں آئی۔ کیا سب صحابہ اس کو صحابی سمجھتے کہ نہیں؟ اچھا، نہ صرف سمجھتے تھے، عمل میں پیچھے نہیں تھا، 5 وقت کی پوری نماز پڑھتا تھا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کی موجودگی میں کوئی مسلمان جرات کر سکتا نماز چھوڑنے کی؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی اب ہمارے چلے گئے تو اب آپ میں جرات کریں گے نمازیں چھوڑنے کی؟ اگر نبی اور عمر ابن خطاب ہے تو نہیں کریں گے، اگر وہ نہیں ہے تو نمازیں چھوڑیں گے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا معلوم؟ اس وقت کا منافق بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، آج جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس منافق سے بھی بدتر ہے۔ انہیں 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھی اسلام کے باہر ہوا، روزے رکھ کر اسلام سے باہر ہوا، زکوٰۃ دے کر اسلام سے باہر ہوا۔ کیوں کے اوپر آج پوری تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی جتنی بتانا فی الوقت تک چاہ رہا تھا؟ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے میرے ہمارے نبی، جس پر سے ہمارے ماں باپ سینکڑوں مرتبہ قربان، ہماری ہر چیز، ہماری جان مال،
ہر لمحہ قربان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کم بخت کوئی ایسا مسلمان موجود ہے جو بظاہر بحلیہ مسلمان ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج کرتا ہے, لیکن اللہ گواہی دے کر کہہ رہا ہے اے نبی یہ منافق ہے. قاری نے یہی آیتیں پڑھی, اگر آپ لوگوں نے غور نہیں کی تو, سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 1, 2 اور 3. کیا کہا اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کمبختوں سے کہو کہ بولنا چھوڑ دیں, آپ کو رسول اللہ گواہی دیتا ہے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کے گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, رب کائنات کا گواہی دیتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جھوٹے ہیں, یہ منافقین جو یہ کہہ رہے اشہد ان محمد الرسول اللہ, یہی کہہ رہے ہیں لوگ منافقین. قرآن کی آیت کیا ہے, نشہد ان محمد الرسول اللہ, یہ گواہی دیتے ہیں, یہ ایک منافقین کہتے ہیں گواہی دے کر کے آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے ان کے خلاف کہ یہ جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی, اپنی قسموں کو ڈھال بنا چکے ہیں. کس بات کی ڈھال؟ تاکہ عام مسلمان سمجھے کہ واقعی یہ تو بڑا اللہ کے نبی کو چاہنے والا ہے, اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اے نبی یہ بہت بڑا گناہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کچھ دنوں کے لیے اس امت مسلمہ کو دھوکہ دیں گے, کچھ دنوں کے لیے ساتھ والوں کو دھوکہ دیں گے. اے نبی جب تک ہم آپ کو نہ بتائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیچ رہ کر آپ کو دھوکہ دیں, لیکن اللہ کی قسم کائنات کے رب کو یہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم گواہی دیتے ہیں نبی کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں, یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں, چاہے یہ کتنے بھی قسمیں کھائیں اور گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ گواہی دے رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. کل پوری کائنات آپ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ہم پورے انسان اگر اس بات سے پھر گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے, تو اللہ کی قسم ہے ہمارے نبی کی شان میں ایک پیسے کا فرق آنے والا نہیں ہے, کیونکہ کائنات کے رب نے گواہی دے دی کہ وہ میرے رسول ہیں. یہ تو ہماری قسمت ہے, ہماری خوش نصیبی ہے, ہمارے لیے بڑا یہ جنت کا معاملہ ہے, ہمارے لیے قیامت کی اچھائی ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیں انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آیت نمبر 3 میں اللہ نے ان کے دلوں پر خفل ڈال دیا ہے. ان کے دل پر اللہ نے خفل ڈال دیا. اللہ کی قسم کائنات کی کوئی چابی نہیں ہے جو اللہ کے خفل کو کھول دے. اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دل پر خفل ڈال دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے آپ کو نبی مان کر, یہ جو جھوٹی باتیں کہہ رہے تھے ایمان کی, اس کے بدلے میں دل پر خفل ڈال دیا ہے. اب آپ ان کو کتنی بھی نصیحت کریں یہ سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. آج کتنے ایسے ہم مسلمان ہیں جس کو قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے, جس کو نبی کے قول سے نصیحت کی جاتی ہے, قرآن کی باتیں سننے کے باوجود بھی وہ مست اور مگانے کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا. ارے کم بقت, اللہ نے خفل ڈال دیا ہے, ختم کر دیا ہے تیرے سینے کو, تو منافق بنا دیا گیا اللہ کی نظر میں اگر تو یہ عمل کرتا ہے تو. اللہ نے ان کے دلوں کو خفل ڈال دیا ہے کہ قرآن ان کے سامنے پڑھی جائے, میرے نبی کی بات ان کے سامنے کی جائے تو یہ برابر سے اس کے اوپر ریسپانس نہیں کرتے, کچھ نہ کچھ بہانہ بناتے. ہاں ٹھیک ہے ہوں گا قرآن میں, وہ دیکھیں گے بعد میں. ایسے کتنے جملے ہیں جو آپ اور میں آج کہتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. ہے بھائی قرآن میں, مگر کیا کرنا. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے اچھا میں میرے نبی کو بھیجا اس قرآن کو منوانے کے لیے, تم نے گواہی دی کہ ہم مان چکے ہیں اس قرآن کو, اور جرات اتنی بڑھ گئی تمہاری کہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ منافق کہہ رہے ہیں ان کو. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں معلوم, آیت نمبر 4 میں یہ منافقین کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, اے نبی جب آپ ان کے حلیوں کو دیکھیں گے تو آپ ان کے حلیوں کو بڑے تعجب سے دیکھیں گے کہ بڑے ایمان والے ہیں. جب یہ بات کریں گے آپ ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنیں گے. ان کی مثال کھوکھلے مدلے کی طرح ہے. اٹس لائک اے شیلو ٹرنک آف اے ٹری. بڑا مدلہ ہے جھاڑ کا لیکن اندر سے پورا کھوکھلا ہے. بظاہر خوب ایمان ہے,
اندر سے پورا کھوکھلا ہے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب آپ اور میں خود کا محاسبہ کریے اس میں ایک اور. اللہ کہتے ہیں اگر کہیں دور کوئی آواز آتی ہے، کہیں دور کوئی آواز آتی ہے تو یہ منافقین ڈر کر کہتے ہیں یہ آواز ان کے خلاف ہے. تلنگانہ کا بند ہے، مسلمان اماں بیٹے گھر میں رہو، باہر گڑبڑ ہے. کہیں دور آواز آتی ہے تو یہ منافقین سمجھتے ہیں ہر آواز ان کے خلاف ہے. ارے اللہ کی قسم، صحابہ وہ ایمان والے تھے کہ اگر آواز کوئی اسلام کے خلاف آئی تو وہ نعرہ لگایا کہ وہ آواز کو دفن کر دیا ہمیشہ کے لیے. آج ہم کیا ہو گئے؟ آواز کسی اور چیز کی آ رہی ہے، بیٹے گھر میں رہو، بیٹے باہر آواز ہم پکارا بہت ہے، گڑبڑے، گھر کے باہر مت نکلو. بے شرم کم بخت، چوڑیاں پہن کے پیدا ہوا. کیسے اماں باپ ہے، کیسے ماں باپ ہے؟ بزدل بنا رہے مسلمان کو. اللہ اکبر. کیسے اطمینان میں آ گئے کہ ہم پکے مسلمان ہیں، جنت طے ہے ہمارے لیے، ہمارا ہر عمل قابل قبول، ہم جو نہیں کیا کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے گا. یقین کیسے ہو گیا؟ وہ تڑپ. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ سناؤں نا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا ہے آپ لوگوں نے کئی بار. آپ روتے تھے. اس قرآن کو جو آپ اور میں روز پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو وہ پڑھتے ہوئے روتے تھے. اتنا روتے تھے خلیفہ بننے کے بعد کہ آپ کے کلوں پر کالی لکیریں آنسوؤں کی پڑ گئی تھی. کالی لکیریں آ گئے تھے. ایک صحابی نے پوچھا، اے امیر المومنین، اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے تو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، جنتی کہا آپ کو، جیتے جی کہا. آپ کے بارے میں تو نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بدعو صحابیات کے ساتھ بیٹھے تھے. صحابیات اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. بدعو صحابیات تھوڑا اس زمانے کے، اس جگہ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے شہر میں رہتے تھے. مدینے کے اطراف و اکناف جو گاؤں تھے، وہاں کے کچھ صحابیات عورتیں ملاقات کے لیے آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوران ملاقات عام طور پر گاؤں والوں کو اتنا شہری ڈسپلن نہیں آتا. وہ عورتیں ذرا زور سے آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی. ہماری صحابیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے، یہ پلٹا کر کچھ کہتی، کچھ کہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پلٹا کر کچھ کہتی. اور ساری گفتگو کے دوران، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ساری گفتگو کے دوران ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا تھا، نیچے رکھ کر گفتگو کر رہے تھے. ان کی آوازیں ذرا زور زور سے آ رہی تھی. اچانک آواز سناٹے میں بدل گئی، سناٹا طاری ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر تھوڑا سا اپنی نظریں اٹھائے تو دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. عمر ابن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ، آپ پر سے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. کیا بات ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ کہا، اے عمر، جب سے یہ مجھ سے بحثیں کر رہی تھی، جیسے ہی تجھے دیکھا ان کی آواز بند ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سن کر عمر ابن خطاب کہتے ہیں، کم بختوں، تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میرے رسول سے بحث کرنے لگی؟ اللہ کے نبی نے اس کے اوپر کیا کہا جانتے ہیں؟ اے عمر، تو میرا وہ عمر ہے کہ تو جس گلی سے جائے شیطان اپنا رخ موڑ دے. تو جس گلی سے جائے اے عمر، شیطان اپنا رخ موڑ دے. اور آج اپنے درمیان انسانوں میں کئی شیطان ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نا. دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث کیسی سچی ثابت ہوئی. خالی اس زمانے میں گلی نہیں موڑے، آج بھی گلیاں مڑ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتے. نہیں سمجھے؟ اچھا ان کو نہیں بولنا کیا؟ کچھ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ گالی دیتے سوالوں کو؟ ہاں پکا؟